السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور پردہ نشین اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب فرمائی، گلے شکوے مٹا کر بہت سے لوگ ایک دوسرے سے قریب آئے، گلے ملے اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم اپنی محبت، اپنے اتحاد اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے قربت کو انشاءاللہ باقی رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کی تمام عبادتوں کو وہ قبول فرمائے، اور جو عبادت اس مہینے میں ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے مسلسل یا وقفے سے 29-30 دنوں کے اندر اپنی سہولت کے اعتبار سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فاتبعہ او ثم اتبعہ 6 من شوال فَكَأَنَّهُ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال میں، تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا ہے، یعنی پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور وہ اس طرح کے رمضان میں 30 دنوں کے روزے 300 دنوں کے برابر، الحسنۃ بعشر امثالها۔ اگر بالکل بنیادی جو اصول ہے شریعت کا اس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو ایک نیکی کو 10+ کر کے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ثواب دیا جاتا ہے، تو یہ 10 گنا 300 دنوں کے برابر ہے، اور 6 روزے 60 دنوں کے برابر ہیں۔ تو اس طرح 360 دن جو آلموسٹ سال کے ہوتے ہیں، اور اگر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً کئی مہینے 29 کے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے 355 دن کے آس پاس کا سال ہوتا ہے۔ تو گویا ایک شخص اگر یہ 36 دنوں کے روزے رکھ رہا ہے تو گویا پر سال بھر روزے سے ثواب کے اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شوال میں روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس مہینے سے حج کا احرام باندھنا درست ہو جاتا ہے، یعنی حج کا احرام شوال سے ہی باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، لیکن شوال سے لے کر ذی قعدہ اور ذی الحجہ جب تک حج کی تاریخ نہ آ جائے تو اسے اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں سے ایک ہے یہ۔ یہاں سے حج کا ایک عمل یعنی احرام باندھنے کی شروعات کی جا سکتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو اس اعتبار سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ بالکل ملا ہوا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی مہینے میں ہوا، اسی مہینے میں رخصتی بھی ہوئی، اور بھی کئی اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ رمضان کے بعد ہم نے شوال کو اگر اہمیت دی تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھنا ہے۔
روزے کی اہمیت پوری زندگی کے لیے، اگر صوم دہر اور پورے سال کے روزے کا ثواب مل گیا تو پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بات اجر و ثواب کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی فضیلت ہے، جتنا حاصل کریں کم ہے۔ آگے عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، یہ سال کے 2 بہت اہم روزے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے میں جمعرات اور پیر اور ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی ہمت دے، صلاحیت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اور وہ سب ہماری نیتوں پر ہے۔ توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے جو گوہر نہ ہوا تھا۔ انسان کو جو توفیق ملتی ہے اس کی ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے ملتی ہے۔ جیسی وہ نیت کرتا ہے، جیسا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ان کو رہنمائی ہم دیتے چلے جاتے ہیں، ان کی راہیں روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت، اس کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی اور فرمایا وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین سے وجود بخشا، پھر اسی زمین میں آباد کیا، یعنی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں آباد کیا، تو تم اسی سے استغفار کرتے رہو، اسی سے توبہ کرتے رہو۔ اور خاص بات یہ فرمائی کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بالکل قریب ہے اور ہر وقت آنسر کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مجیب، جواب دے رہا، یا مجیب یا قریب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کرنا کہ اللہ آپ ہم سے بالکل قریب ہیں اور میری بات سن کر آپ جواب دے رہے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام نماز میں کہتا ہے کہ اس اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا ہر اس شخص کی بیان کی ہوئی تعریف جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو اسی لیے مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، کہ ہمارے رب آپ کی ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف آپ کے لیے۔ اور امام پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا سب کو اللہ نے سن لیا اور جان لیا، اس کے علم میں آ گیا اور اللہ نے جواب بھی دے دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اللہ کی طرف سے جواب آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی۔ اس نے مانا کہ ایک دن بدلے کا ہے اور اسے میرے پاس آنا ہے اور اس دن کا مالک صرف اور صرف مجھے سمجھتا ہے۔ یہاں تھوڑی بہت ہم نے ملکیتیں تقسیم کر دی ہیں، لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، لیکن وہاں صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، وہی قہار اور جبار اور واحد ہے، تنہا ہے جو جس کی حکومت وہاں چلے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہا جائے گا صرف ایک اللہ کے لیے جو بہت زبردست، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر جب وہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور بندے کو میں نے وہ دے دیا جو اس نے سوال کیا۔ اس نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم نے اسے دے دیا، قبول کر لیا۔
یہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے ایمان و یقین کو اگر مضبوط اور مربوط رکھنا چاہتے ہیں تو صرف ہم یہ یاد رکھیں کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اللہ کی جانب سے ہر وقت ہمیں یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے۔ پھر ہمارے روزوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا کہ تمہیں باب ریان سے ہم داخل کریں گے، نمازیوں سے کہا تمہیں باب الصلاۃ سے داخل کریں گے، صدقہ کرنے والوں سے باب الصدقہ سے داخل کریں گے، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو ہر دروازے سے داخل ہو؟ ریان کے معنی ہوتے ہیں سیراب کرنے والا، پوری طرح سے اچھی طرح سے پانی پی کر جب انسان کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ ہر روز افطار کے وقت، افطار کے بعد ایک مومن اس بات کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب یہ پورے مہینے ہم رکھ چکے اور ہمیں پورا اطمینان اللہ کی طرف سے مل گیا کہ انشاءاللہ ہمارا اجر ضرور بھی ضرور ثابت ہوگا، اور رگیں جب تر ہو گئی تو اسی تری اور سیرابی سے بالکل جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے دروازے کا نام رکھا ہے روزے داروں کے لیے، ریان اس کا نام رکھا ہے، جو خوب سیراب کرنے والا جس کے معنی ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان میں سے ہر دروازے سے داخل ہو؟ تو حضور نے فرمایا انت منہم، تم ان لوگوں میں ہو۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدیق کے مقام تک ہمیں پہنچائے اور ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمارے لیے بھی جنت کے سب دروازے بلا رہے ہوں کہ اس سے آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، تو کہ تم نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقے بھی کیے اور ہر طرح کے نیک عمل میں آگے بڑھ کر حصہ لیا، تو یہ جنت میں ممکن ہوگا۔ اور کس طرح سے ایک بندہ ہر دروازے سے داخل ہوگا، یہ سب غیب کی اور آخرت کی باتیں ہیں، اللہ کے علم میں ہے، ہمارا کام صرف اس پر یقین کرنا۔ لیکن یہ یقین ہماری سب سے بڑی دولت ہے، یقین اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہمارے کاموں کو آسان کرنے والا ہے، وہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ حدیث قدسی کو یاد کیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور آدم کے بیٹوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما فیک ولا ابالی، تم نے مجھ سے جتنی دعائیں کی، جو بھی تم نے مجھ سے امید لگائی، میں نے جو بھی تمہارا مسئلہ تھا، تمہاری کوتاہی تھی، تمہارے گناہ تھے، علی ما فیک، جو بھی تھا، جتنی کمی کوتاہیاں غلطیاں، اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کر رکھا تھا، تم نے مانگا اور ہم نے دے دیا، عطا کر دیا۔ یا ابن آدم انک لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ گئے، پھر تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو میں نے تم کو معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں معافی تقسیم کرتا ہوں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تم ایک پوری زمین کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے، تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، میں اس کے برابر معافی دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، میں معاف کر دوں گا، لاتیتک بها مغفرۃ، میں اس کے برابر تمہیں معافی عطا کر دوں گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی، او انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے، میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، میں بالکل اس کے قریب ہوں، اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، چاہے گناہوں کا معاملہ ہو، چاہے ہماری زندگی کے دوسرے مسائل کا معاملہ ہو، اور انسان کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کی جو الجھنیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اور جو کچھ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اس سے زیادہ فلاں کو دیا، مجھے اور ملنا چاہیے تھا،
اور مجھے فلاں کی طرح زندگی ملنی چاہیے تھی، یا خدا نخواستہ میں بہت محروم لوگوں میں ہوں، میں بہت پیچھے رہ گیا، یہ سوچ انسان کو مایوس کرنے والی ہے، ڈر میں ڈالنے والی ہے، خوف پیدا کرنے والی ہے، جس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ملنا، اس کے سامنے ایک نمازی ہو کر مایوس ہو، ایک نمازی ہو کر ڈر کی اور خوف کے عالم میں زندگی گزارے، ایک نمازی ہو کر خود کو محروم سمجھے، ایک نمازی ہو کر خود کو اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے دور سمجھے، یہ اس کے لیے عار کی اور شرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے، چونکہ انسان کا معاملہ کسی وقت بھی اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی آنکھ بند ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ اس طرح درست رکھنے چاہیے کہ ہم اللہ سے گمان رکھیں کہ آخری جو چارہ جوئی ہوگی، آخری اگر کوئی امید ہے، آسرا ہے، اول آخر صرف اور صرف اللہ کی ذات گرامی ہے، وہیں سے چیزیں ملنے والی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، دیکھو کسی کی اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ہی اس دنیا سے جائے، جس حال میں بھی ہو، لیکن کہیں خدا نخواستہ موت آ رہی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں تو بخشا ہی نہیں جائے گا، ہمیں تو معافی نہیں کیا جائے گا، تو اللہ کے ساتھ گمان ہمیشہ بہتر ہو۔ اسی لیے انتہائی گناہگار شخص بھی اس دنیا سے جا رہا ہو، ہماری نظر میں فاسق فاجر، زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہا، پھر بھی اس کے سامنے آخری وقت میں تذکرہ اس کی نیکیوں کا کرنا چاہیے، اس کے سامنے کہنا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے یہ کیا ہے، امید کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ استغفار کرتے رہیں، آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ آپ اگر گھبرا کر وہ شخص رو رہا ہے، پریشان ہو رہا میرا کیا ہوگا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے آخری ضعیفی کے عالم میں، اور انہوں نے بلایا ایک عالم کو اور ان سے کہا کہ میں تو قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤں گا، پوری عمر ہم نے گزار دی، ہم ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے، ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے آیت پڑھی، انہوں نے کہا آیت پڑھیے آپ، قل اللہ احد پڑھیے، انہوں نے پڑھا، کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ ٹھیک پڑھ۔ اب اس وقت اگر ان کو تجوید کی غلطیاں بتائی جائے اور اس وقت ان کو بتایا جائے کہ آپ کا تو بیڑا پار نہیں ہو سکتا، تو انسان مایوس ہو جائے، اور انسان کی جنت جہنم کا فیصلہ اللہ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا معاملہ اور میرا حساب میرے والد کے حوالے کیا جائے، میں کہوں گا نہیں، میرے والد کو میرا حساب مت دیجیے، میرے اللہ کو میرا حساب دیجیے، چونکہ میرے والد سے بھی مجھے اتنی امید نہیں، میرے ابا جان سے، چونکہ ان کو تو خود اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ تو خود کمزور ہیں، وہ تو خود بندے ہیں، وہ کیا معاف کر سکتے ہیں، وہ تو اپنی سوچ اور اپنے حساب سے میری ایک ایک چیز کو چیک کریں گے۔ جیسے ایک ایگزامنر کو کسی کی کاپی آپ دے دیں چیک کرنے کے لیے، جو ایک ٹیچر، ایک لیکچرر، ایک پروفیسر نہ ہو، ایک عام آدمی ہو، چھوٹا سا پرچہ ہو، ایک پیپر ہو ایگزام کا، اس کو بچوں کی کمزوریوں کے بارے میں اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں اتنا ایکسپیرینس اور تجربہ نہ ہو، اگر ذرا سا بھی غلطی ہو کہیں تو اس کے اعتبار سے وہ نمبر کاٹتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا فوکس نمبر کاٹنے پر ہوتا ہے، نمبر دینے پر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مشفق اور مہربان استاذ اپنے بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا ہوا چلتا ہے، تاکہ اسے کچھ مل جائے، تاکہ آگے پڑھ سکے، گزر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ مثالیں کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت اس سے بہت بلند، بہت غفور، بہت رحیم، بہت معاف کرنے والا، بہت نوازنے والا، اور ایک ایک بہانے سے عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں اس روزے کو بنیاد بنا کر یہ طے کر لیں کہ اب جو بھی دعائیں ہم مانگیں گے اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی، ان کو رمضان سے جوڑ کر دعائیں مانگیں۔ اے اللہ رمضان میں جو بھی عبادت کی توفیق ملی اسے قبول فرما۔ اس لیے کہ بہت سے سلف کرام تھے جو 6 مہینے تک یہی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور پھر جو آگے وقت آتا تھا، جو 5 مہینے رہ جاتے تھے، اس میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگلے رمضان تک مجھے پہنچا دیجیے اور وہ رمضان عطا فرما دیجیے۔ یعنی رمضان کو کبھی وہ اپنی دعاؤں سے الگ نہیں کرتے تھے، جوڑ کر رکھتے تھے ہمیشہ۔
ایسے ہی جن لوگوں نے حج کیا ہو اپنے حج کی برکتوں اور رحمتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں حج کر چکا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ دیکھ چکا ہوں، وہاں حاضر ہو چکا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بہت دور ہو گیا ہوں اس راستے سے۔ بار بار اس کو یاد کرنا، ریکال کرنا اور اس منظر کو ذہن میں لانا اور اس سعادت اور خوش نصیبی کو یاد کرنا کہ اللہ نے مجھے اس سے نوازا تھا۔ اپنے عمرے کو، اپنے صدقے کو، اپنی زکوٰۃوں کو، اپنے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نوازنے والا۔ حسن ظن اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑی عبادت۔ حضرت امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ان حسن الظن باللہ اعلیٰ درجات التوکل۔ توکل، اللہ پر جو بھروسہ ہمیں رکھنا ہے اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھنا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے ساتھ نیک گمان کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بڑی باریک لکیر ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی اور عیسائی ہیں وہی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ سے گمان کیا ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے عمل اور اللہ کے ساتھ اچھے گمان میں کچھ جوڑ ہونا چاہیے۔ زندگی ہماری بالکل عبادتوں سے محروم، نیک اور اچھے اخلاق سے محروم، اچھے عقیدے سے ہماری زندگی دور، ہمارا تعلق نہ اللہ سے نہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے، اور جب بھی ان سے کچھ کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کام کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم، اللہ غفور الرحیم۔ یہ بات کسی نادان کی گفتگو ہے اور یہ ایک ایسے شخص کی بات ہے کہ جسے ایک نمبر بھی نہیں مل سکتا، کہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا اللہ کے لیے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو عمل، یعنی عمل کے ساتھ اور اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود اس میں کمی کوتاہیوں کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ غلط فہمی کی بات ہے اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے کہ انسان اسلام کے تقاضے پر اپنی زندگی نہ گزارے اور صرف اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور نہ فرائض ادا کر رہا ہے، نہ واجبات ادا کر رہا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کو محبت ہے۔ یہ گویا کہ شریعت کا اور دین کا مذاق ہے۔ اس لیے یہ باتیں ایک دوسرے سے گڑمڑ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ سوچ کوتاہی کے بعد اللہ سے مانگنا کہ کوتاہی ہو گئی، کمی، چونکہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں کچھ بھی کر لیں، کبھی مسائل کے اعتبار سے کمی رہ جاتی، کبھی جو اس کے آداب رہتے ہیں ان کے اعتبار سے ہم پورا نہیں کر پاتے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن بالکل اپنے آپ کو شریعت اور اسلام کے راستوں سے دور رکھتے ہوئے اور پھر صرف اللہ سے لو لگانا اور خاص موقع سے اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دینا کہ میں تعلق کی بنیاد پر کسی جنازے میں کسی کے شامل ہو گیا، تعلق کی بنیاد پر کسی کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے آ گیا، تعلق کی بنیاد پر کبھی اظہار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، ورنہ مسلم سوسائٹی سے اور مسلمانوں سے دور کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ ہم اپنے آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں باعزت سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہم اپنا رشتہ نہیں قائم رکھنا چاہتے ہیں جو نمازی ہیں، اللہ سے جن کا تعلق ہے، جو مسجدوں میں آنے جانے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل ایک لبرل سماج سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اللہ سے بھی ان کا یقین اٹھ چکا ہے، کیفیتیں ان کی زندگی کی بالکل بدل چکی ہیں، پھر وہ بھی کہیں کہ اللہ کریم ہے، اور حج میں جائیں تو اس کا اتنا شہرہ اور شہرت ہو، وہ کھانا کھلائیں تو چاروں طرف اعلان ہو، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ تو یہ باتیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ شرک خفی سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ریاکاری کا جو گناہ ہے گویا کہ چھوٹے شرک کا گناہ ہے، چھپے ہوئے شرک کا گناہ ہے۔ اس لیے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، جو مغفرتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی پوری زندگی اس پر قائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہاری موت اس حالت میں ہی آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، ایسا نہیں کہ تم اسلام سے دور ہو چکے ہو اور تم اپنا رشتہ کمزور کر چکے ہو اللہ رب العزت سے۔ اس یقین کی اور توکل کی اور اللہ کے ساتھ اچھے گمان کی کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اس بات کو زندہ کرنا ہے کہ اسلام صرف مسجدوں کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو مسجدوں کو مدرسوں کی چہار دیواریوں میں قید اور گرفتار کر کے نہ رکھ دیں۔ ہمارا اسلام ہر جگہ ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے، ہمارے کردار سے، خصوصاً ہمارے اخلاق سے نظر آنا چاہیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اخلاق اور پرہیزگاری یہ تقوی کا عکس ہوتا ہے، اس کا ریفلیکشن اور پرتو ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں اسی وقت صحیح معنی میں منتقل ہوتا ہے جب انسان کا تعلق اللہ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف فرمائے، ہر آنے والے دن میں ہمیں جو دن گزر گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، ہمارے یقین اور توکل میں اضافہ فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔